تسلسل جاری ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کو سماعت کیا اور سورۃ البقرہ کی تفسیر دوسرے رکوع تک ہم نے سماعت کی۔ یہ ہماری دوسری نشست ہے جس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے تفسیر کو ہم سماعت کرنے کی کوشش کریں گے آج کی نشست میں۔ گزشتہ ہم نے بنیادی طور پر جو چیزیں سماعت کی اس کا ایک خاکہ ہم ذہن نشی کر لیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ یہ مدنی سورت ہے۔ بتایا گیا ہجرت کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ابتدائی دنوں میں یہ سورت نازل ہوئی اور ابتدائی حالات حضور کی سیرت طیبہ کے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ مدینہ منورہ میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک یہود جو اہل علم تھے، صاحب علم تھے، اور ایک دیہاتی حضرات تھے جو پیشے کے اعتبار سے کاشتکاری کیا کرتے اور مزدوری کیا کرتے۔ جو اہل علم تھے وہ یہود تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ آخری رسول جب تشریف لائیں گے تو وہ ایمان لائیں گے اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ بارہا یہ باتیں وہ اہل مدینہ کے سامنے کیا کرتے تھے۔ اہل مدینہ میں جو دوسرے حضرات تھے جو لا علم تھے، مزدور تھے اور کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، ان کے 2 قبیلے تھے۔ ایک تھے اوس، دوسرا تھا قبیلہ خزرج۔ اوس اور خزرج، یہود کی اس دور میں بھی پالیسی تھی کہ ان کو آپس میں اختلاف میں رکھا جائے۔ چنانچہ یہ اوس اور خزرج کو لڑائی پر ابھارتے اور خود یہود جو کہ اہل علم تھے لڑائی میں حصہ نہیں لیتے، بلکہ لڑائی کا جو ہتھیار ہوتا وہ ہتھیار ان کو سپلائی کیا کرتے۔ اس طرح یہودی حضرات معاشی اعتبار سے مضبوط ہوتے، اور یہ جو انصار یعنی جو 2 اوس اور خزرج کے قبیلے تھے، یہ انصار صحابہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے مدد کی، اور مکہ مکرمہ سے جو تشریف لائے وہ مہاجرین کہہ رہے ہیں۔ ایک اور گروہ تھا، وہ گروہ تھا گزشتہ ہم نے نشست میں سماعت کیا، وہ تھا منافقین کا گروہ، جن کی تفسیر قرآن میں اس طرح بیان کی گئی: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب وہ لوگ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لائے، اور جب پھر اکیلے اپنے رؤساء اپنے سرداروں سے جب ملتے تنہائی میں تو کہتے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ تو مذاق کر رہے تھے۔ یعنی جس کا ظاہر ایک ہو اور جس کا باطن ایک ہو وہ منافق ہے۔ ان کی مثال بھی بیان کی گئی کہ کس طرح ان کی مثال ہے بجلی کی کڑک کی طرح یا پھر بارش کی طرح۔ وہ مثال کی جو تفسیر ہے گزشتہ نشست میں ہم نے سماعت کی۔ اب اہل مدینہ کے جو حضرات ہیں جن میں یہود بھی شامل ہے، جن میں مسلمان انصار صحابہ بھی ہیں جو اوس اور خزرج سے تعلق رکھتے ہیں، جب حضور تشریف لائے دونوں کے درمیان میں صلح کروائی، اوس اور خزرج کے درمیان میں یہ دونوں گروہ مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں سے دوسرے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، یہ پس منظر تھا اب تک کا، اب یہاں سے ہم اس کو آگے سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، یہاں پر غور کیجیے گا، یہاں پر الناس کا لفظ آیا ہے، کسی گروہ کو خاص نہیں کیا گیا بلکہ ساری انسانیت سے
مخاطب کر کر اللہ نے ارشاد فرمایا. گویا کسی کو دعوت دینا بھی ہو تو اس نہج سے دی جا سکتی ہے. قرآن ہم کو اسلوب بتا رہا ہے. جب کسی کو اللہ رب العزت کی طرف بلائیں, عبادت الہی کی طرف بلائیں, تو اس نہج کے ذریعے بلایا جا سکتا ہے کہ ایک تعلیم بھی دی جا رہی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں, اے ناس, انسان کی جمع ناس ہے, یعنی اے لوگوں, جس میں مسلمان بھی ہے, مشرک بھی ہے, کافر بھی ہے, اور آگ کی پرستش کرنے والا مجوسی بھی ہے. الغرض سارے مذاہب کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے, اے لوگوں, اللہ رب العزت کی عبادت کرو. اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو. رب کہتے ہیں پالنے والے کو, پرورش کرنے والے کو. رب کے معنی ہے پالنے والا, پرورش کرنے والا. اب ایک بات ذہن نشین رکھ لیں, چونکہ تفسیر ہے اسی لیے ہم تفسیر کے ساتھ سماعت کریں گے. رب کا لفظ اللہ کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ رب جو ہے نا صرف اور صرف اللہ کے لیے استعمال نہیں, رب انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن میں ہوا ہے, اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. یعنی ہر وہ بندہ جو پالتا ہے, پوستا ہے, اس کو رب کہتے ہیں. سورہ یوسف اٹھا کر دیکھیں, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جب دو قیدی آئے, آ کر کہا کہ میں خواب میں نے دیکھا کہ سر سے پرندے روٹی کھا رہے ہیں اور دوسرا شراب نچوڑ رہا ہے, تو آپ تعبیر اس کی بیان فرمائیں. ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نیک لوگوں میں سے, لہذا ہم اس کی تعبیر بیان کریں, اس کی تعبیر بیان کریں. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو تعبیر بیان کی, اس میں جو لفظ آیا ہے وہ لفظ پر غور کریں. انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین. یہ انہوں نے خواب بیان کیا. آپ نے اس کی تعبیر بیان فرمائی, یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. اے میرے جیل کے ساتھی, اے میرے قید کے ساتھی, تم میں سے جو ایک شخص شراب نچوڑ رہا تھا وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا, اس کا ساقی بنے گا. ربہ خمرا, تو یہاں رب سے مراد بادشاہ ہے, پالنے والا. تو یہ جو رب کا جو لفظ ہے یہ صرف اور صرف یعنی اللہ ہی کے لیے نہیں بلکہ بندوں کے لیے, ہر وہ شخص جو پالتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں سے مراد اس کی عبادت کرو جو تم کو بھی پالتا ہے. الذی خلقکم, ایسا رب, ایسا پالنے والا جس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم, اور تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو بھی جس نے پیدا کیا ہے, اس کی عبادت کرو تاکہ تم متقی بن سکو. اب اس آیت میں دیکھیے عبادت الہی کی طرف بلایا جا رہا ہے, اور دلیل ذریعہ جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہے الوہیت, تخلیق کی الوہیت کا استعمال کیا گیا ہے. یعنی وہ پروردگار جس نے تم کو پیدا کیا, تمہاری تخلیق کی, تخلیق کے ذریعے عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے. وہ پروردگار جس نے تمہاری تخلیق کی اور تم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں ان سب کو پیدا کرنے والا, اس کی عبادت کرو تاکہ تم متقی بن سکو. پھر اب اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے, الذی, جس نے, جعل لکم الارض فراشا, جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا, والسماء بناء, اور آسمان کو چھت بنایا. زمین کو فرش, آسمان کو چھت جس نے بنایا اس کی عبادت کرو. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اسی آسمان سے جس نے پانی کو برسایا اس کی عبادت کرو. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ, بس جب وہ پانی زمین پر برستا ہے, اس چھت سے پانی جب زمین پر برستا ہے تو وہی ہے
جو اسی زمین سے پھلوں کو نکالتا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے رزق بن سکے، رزقا لکم، تمہارا وہ رزق بن سکے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، بس اللہ رب العزت کے لیے کسی اور کو نہ پکارو، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور تم اس بات کو جانتے ہو کہ وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اب دیکھیے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں چند باتیں جو بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. پالنے والا رب جب کہا گیا، جب سارے انسانوں کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں یا ہوں گے، ان سارے حضرات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، پیدا کرے گا. اور جب پیدا کیا ہے، سابق میں جتنے بھی گزر چکے ہیں ان کو پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کے رزق کا اہتمام بھی کیا. ماں کے پیٹ میں ہے، رزق اللہ نے پہنچایا ہے. پیدا ہوا بچہ، اگر اس کو رزق نہیں مل رہا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ وہیں پر مر جائے گا. تو اللہ نے رزق پیدا کیا، چاہے وہ ماں کے دودھ کے ذریعے ہو، چاہے زمین سے اگنے والی غذا کے ذریعے ہو، طرح طرح کے میوے پھل ہو، یا اناج ہو، یا ترکاری ہو، یا اور قسم کی جو غذا ہو. یہ اللہ نے جب ہم کو رزق دیا تبھی ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور زندہ رہ رہے ہیں. تو ایسا پروردگار جس نے تم کو پیدا کر کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ تمہارے رزق کا بھی اہتمام کیا ہے، ایسے پروردگار کی عبادت کیا کرو تاکہ تم متقی بن سکو. پھر فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ کے لیے تم انداد کہتے ہیں، یہ ندن کی جمع ہے، یعنی مثل، اس کے برابر کسی کو مت بناؤ، اور تم جانتے ہو کہ اس کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یعنی شرک سے بچایا جا رہا ہے. اللہ کے برابر کسی کو مت ٹھہراؤ. اللہ نے ہم کو رزق دیا، رزق دینے والا اللہ ہے، حقیقی رازق اللہ ہے. اب حقیقی رازق کسی اور کو مت بناؤ. کوئی لات، کوئی منات، کوئی عزا، اس کے اندر طاقت نہیں. جن بتوں کی یہ عبادت کرتے ہیں، کوئی کسی بت کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ کسی ایک بندے کا رزق کا اہتمام کر سکے. اسی لیے کہا گیا اللہ کی بارگاہ میں کسی کو اس کے مثل، اس کے برابر نہ ٹھہراؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک رکھتے ہو اس کتاب میں جو کچھ ہم نے نازل کیا ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر اس کتاب میں شک ہے، یعنی کفار کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ جو کتاب ہے یہ حضور وحی الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، حضور نے بیان فرمایا. تو لوگ کہنے لگے کہ نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ یہ پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں، لکھنا بھی نہیں جانتے. یعنی روح زمین میں کسی نے حضور کو نہیں پڑھایا، روح زمین میں حضور کو کسی نے لکھنا نہیں سکھایا. غیب کی باتیں اس قرآن میں موجود ہیں، سابق کے انبیاء کرام کی مصدقہ باتیں اس میں موجود ہیں، ہر شے اس میں موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ فلاں فلاں شخص ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، جا کر خبر لے کر آتے ہیں اور لوگوں کو بیان کرتے ہیں. تو یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں، اس پر لوگ اعتراض کرنے لگے. اور یہاں سے قرآن کا اعجاز بھی بیان کیا جا رہا ہے. اب یہاں پر قرآن کے اعجاز کو سمجھنے کے لیے آپ اس بات کو سمجھیں کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے، نبوت و رسالت کی دلیل ہوتی ہے، بنیادی قاعدہ ہے. اور ہر دور میں اللہ نے نبی کو معجزہ عطا کیا. معجزے کی شان یہ ہوتی ہے کہ جہاں لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، جہاں بے بس ہو جاتے ہیں، جہاں عاجز ہو جاتے ہیں، معجزے کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے. یہ شان معجزے کی ہے. اب اتنا خوبصورت کلام، اتنا دلکش کلام حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب بیان کیا تو لوگ کہنے لگے یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ اس میں غیب کی باتیں ہیں، آپ بتا رہے ہیں، لیکن آپ
اللہ کا کلام ہے جو کہہ رہے نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ ایک شخص ایک پہاڑ کے پاس فلاں پہاڑ کے پاس ہے اس کے پاس جا کر آپ سیکھ کر آتے ہیں اور لوگوں کو بیان کرتے ہیں. تو اللہ نے اس کا ازالہ کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی, ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تم کو شک ہے جو کچھ ہم نے نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے, اس میں شک ہے, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, بس تم بھی عربی داؤ, عربی فصاحت و بلاغت تمہارا ہی دعویٰ ہے کہ یہ بندے کا کلام ہے, تو پھر کوئی بھی بندے کے لیے ممکن ہو سکتا ہے اس جیسا کلام بنا کر پیش کرنا, لہذا فصاحت و بلاغت کی مہارت تمہارے پاس بھی موجود ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, جاؤ اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اللہ کو چھوڑ کر جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی تمہارے شہداء ہیں ان سب کو پکارو, پکار کر اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو اپنے قول میں کہ تم نے کہا تھا کہ یہ بندے کا کلام ہے, اس قول میں اگر تم سچے ہو تو پھر اس جیسی ایک صورت پیش کر لاؤ. اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, بس تم ایسا نہیں کر سکتے, وَلَن تَفْعَلُوا, اگر ایسا نہیں کر سکتے, وَلَن تَفْعَلُوا, پھر فرمایا تم ہرگز نہیں کر سکتے. ایک دیکھیے تھوڑا شک, اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایسا کیا کرو, ایک شرط ہے اس کی جزا. ایک بات ہوتی ہے یقین کی, تم اس کو ہرگز نہیں کر سکتے, تو یہاں پر دونوں باتیں بیان کی گئی ہے, قرآن کا اعجاز ہے. اگر تم اس جیسا پیش نہیں کر سکتے کلام, یعنی تم ہرگز نہیں کر سکو گے اس طرح کا کلام پیش, لہذا اب اس آگ سے بچو جس کا ایندھن قود کہتے ہیں, وقود کہتے ہیں ایندھن. ایندھن یعنی چولہا جلانے کے لیے, لکڑی جلانے کے لیے جو چھوٹا چھوٹا چولہا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو جلایا جاتا ہے تاکہ آگ پکڑے. پھر جب آگ پکڑ جاتی ہے تو پھر بڑی بڑی لکڑیاں لگاتے ہیں. ڈائریکٹ بڑی لکڑی لگائیں تو آگ نہیں پکڑتی ہے, چھوڑا گھاس چورا وغیرہ ڈالا جاتا ہے, لگایا جاتا ہے, اس کو جب آسانی سے آگ پکڑ لیتی ہے پھر اس کے بعد اس کے اوپر لکڑیاں, چھوٹی چھوٹی لکڑیاں, پھر بڑی لکڑیاں رکھی جاتی ہے, اس طرح آگ جلائی جاتی ہے. تو جہنم کی جو آگ ہے اس آگ کا ایندھن یعنی اس آگ کو بھڑکانے کے لیے جس شے کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. وہ ایندھن کیا ہے, وہ ہے بت جس کی عبادت کفار کیا کرتے ہیں, ان بتوں کو ڈالا جائے گا. جہنم کی آگ کا ایندھن ہے یہ, ان بتوں کو ڈالا جائے گا جس کی تم عبادت کیا کرتے ہو. اعدت للکافرین, اور یہ آگ کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے. الناس یعنی وہ ایندھن بھی اور یہ کفار بھی ہے. کفار کو بھی ڈالا جائے گا اس آگ کو بھڑکانے کے لیے اور ان بتوں کو بھی ڈالا جائے گا, اور یہ آگ خاص طور سے کافرین کے لیے تیار کی گئی. اب یہاں پر جب کافرین کا ذکر ہوا, اب یہاں سے مومنین کا ذکر کیا جا رہا ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور ایمان جو لائے ہیں, الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو خوشخبری دے دیں, اور جو نیک کام کیے ہیں ان کو بھی خوشخبری دیں. ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار, کہ ان کے لیے کئی جنتیں ہیں. جنت کی جمع جنات, ایک جنت نہیں, ان کے لیے کئی جنتیں. جنت کہتے ہیں باغ کو, ایک باغ نہیں کئی باغات ان کے لیے رکھے ہیں. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ تجری من تحتها الانہار, اس باغ کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. تو تفسیر میں آیا ہے نہر سے مراد ایک دودھ کی نہر ہے, ایک انتہائی شفاف پانی کی نہر ہے. مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اس نہر کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکے گا, گویا اس طرح منظر ہوگا. ہم سمجھنے کے لیے بتا رہے ہیں, ورنہ ہماری سمجھ سے بھی ماورا چیزیں نہیں ہے, کیونکہ کسی نے
ان چیزوں کو نہیں دیکھا، بس سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے کہ انسان کے سمجھ میں کچھ نہ کچھ تو آ جائے، وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے قدم کے نیچے سے جو نہریں بہ رہی، ایک دودھ کی نہر ہے اور دوسرا پانی کی نہر ہے۔ اب آپ جانتے ہیں نہریں جو بہتی ہیں، جو چشمے جو بہتے ہیں، وہ زمین کے اندر سے بہتے ہیں، تو ان چشموں کو، ان نہروں کو وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا، یعنی ٹرانسپیرنٹ ہوگا کہ ایک طرف سے نہر بہ رہی ہے، دودھ کی خوبصورتی کا عالم دیکھیں آپ، جڑیں ہیں درخت کی، ان جڑوں کو وہ مشاہدہ کرے گا اور ان میں سے کس طرح نہریں بہ رہی ہیں ان کا مشاہدہ کرے گا۔ اس طرح وہاں کا عالم ہوگا۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، جو کچھ بھی رزق ان کو عطا کیا جاتا ہے، من ثمرة، پھلوں میں سے، تو وہ کہتے ہیں قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو وہ پھل ہے جس کو ہم نے پہلے بھی کھایا تھا، دنیا میں ہو یا پھر جنت میں ہی ہو، ایک مرتبہ کھانے سے پہلے بھی اس نے اس پھل کو کھایا تھا۔ وہ کہے گا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اس جیسا پھل ہی جو ہے نا لے کر آ گئے، تو وہ کہے گا۔ تو بتایا گیا کہ یقیناً وہ پھل دوبارہ ان کو دیا جائے گا، لیکن ذائقے میں عمدگی ہر بار آتی جائے گی۔ مثال کے طور پر سیب ہوگا، سمجھنے کے لیے بتاؤ، پہلی مرتبہ جب وہ سیب کھائے گا تو ایک عجیب قسم کا جو مزہ آئے گا، پھر دوسری مرتبہ جب سیب پیش کیا جائے گا تو کہ یہ تو پہلے میں کھا چکا ہوں، لیکن جب وہ کھائے گا تو مزے میں اور عمدگی ہو جائے گی، پہلے سے زیادہ مزہ اس میں آئے گا، پھر تیسری مرتبہ کھائے گا تو اور زیادہ مزہ، اس طرح مزے میں اور عمدگی آتی ہی جائے گی۔ یہ جنت کی خصوصیت ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس جنت میں پاک بیویاں، صاف اور ستھری بیویاں رکھی گئی ہیں، اور وہ ہمیشہ ان جنت میں رہیں گے، یعنی مومنین ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ازواج المطہرہ، یہ جو کہا گیا پاک بیویاں، اب یہ پاک بیویوں سے مراد حور ہیں، جو ان کی نکاح ہمیں جنت میں جانے کے بعد آئے گی۔ مطہرہ یعنی پاک ہوں گی حیض و نفاس کی حالت سے، یہ جو گندگی کی جو حالت ہے جو دنیا میں رکھی گئی ہے، ان حالت سے وہ پاک ہوں گی۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اپنے پروردگار کی طرف سے، اور جو لوگ کفر کیے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ کیا ارادہ رکھتا ہے ان جیسی مثالوں کے ذریعے، یعنی کیا بیان کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں مچھر کا بھی ذکر ہے، مکڑی کا بھی ذکر ہے۔ بعوضہ کہتے ہیں مچھر کو، اور عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ سورۃ العنکبوت موجود ہے قرآن میں، اللہ نے بیان فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے بوسیدہ گھر، سب سے نازک گھر اگر کسی کا ہے تو مکڑی کا ہے، پھونک مارتے ہی وہ گر جاتا ہے۔ تو بعض حضرات کہنے لگے، یعنی مخالفین کفار یہ اعتراض کرنے لگے کہ قرآن میں مچھر کی مثال ہے، قرآن میں مکھی کی مثال ہے، قرآن میں مکڑی کی مثال ہے، یہ ہلکی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال کیوں دی گئی ہے قرآن میں؟ تو اس طرح اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ارشاد فرمایا تم حیا محسوس کرتے ہو ان کی مثال دینے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت حیا محسوس نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تبارک و تعالی حیا محسوس نہیں کرتا کہ ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها،
مچھر یا اس سے بھی چھوٹی چیز، اس سے بھی ہلکی چیز کی مثال بیان کرنے کے لیے اللہ حیا محسوس نہیں کرتا. بس جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ کہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اور جو لوگ کفر کیے وہ کہتے ہیں کہ ان مثالوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، انہی مثالوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی حضرات کو گمراہ بھی کرتا ہے، کئی حضرات کو ہدایت یافتہ بھی کرتا ہے، ہدایت کی راہ بھی دکھاتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے. وما یضل به الا الفاسقین، نہیں ہوتے ہیں گمراہ مگر وہی لوگ جو گناہگار ہوتے ہیں، جو فاسق ہوتے ہیں، وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کے پکے ہونے کے بعد، اللہ کا عہد جب پکا ثابت ہو جاتا ہے اس کے بعد اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. یاد رکھیں یہی لوگ گمراہ ہونے والے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں. دیکھیے اللہ کا عہد آنے کے بعد، پکا عہد آنے کے بعد توڑ دینا اور ان چیزوں کو کاٹ دینا جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے یہودیوں کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے. مفسرین نے بیان فرمایا مراد یہودی حضرات ہیں. انہوں نے اللہ کا وعدہ جو تورات میں بیان کیا گیا تھا کہ تمہارے بعد رسول آئیں گے، اس رسول کی پیروی کرنا ہوگا، تو اس عہد کو انہوں نے توڑ دیا. اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہوں نے وہاں پر خط تعلق کی توڑ دیا، اخوت بھائی چارگی کو. یہی لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں. یہودیوں کی طرف اشارہ کر کر بیان کیا گیا. پھر فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اللہ کا کفر کس طرح کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے. وکنتم امواتا، تم مردہ تھے. فاحیاکم، بس اللہ نے تم کو زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تم مر جاؤ گے. ثم یحییکم، پھر اللہ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہوگا. تو یہاں پر حیات کے جو درجات ہیں، زندگی کس طرح ہوتی ہے. ماں کے پیٹ میں جب تھے ایک نطفہ جو ایک ٹکڑا تھا، پانی کا خطرہ تھا، اس کو اللہ نے مضغہ بنایا. پھر اس کے بعد اس مضغے کو عظامہ بنایا، پھر اس عظامہ کو لحمہ، پھر اس کے بعد اس میں ہڈی گوشت وغیرہ چڑھا کر اس کو ایک تخلیق، ایک انسان دی. لیکن باوجود اس کے کہ ایک مکمل شکل و صورت بننے کے باوجود اس میں حیات نہ تھی. اللہ نے اس میں حیات ڈالی ہے، اس کو زندہ کیا ہے. پہلے کچھ نہیں تھے، مردہ تھے، اللہ نے تم کو حیات دی. پھر اس کے بعد ایک عرصہ دراز تک تم اس زندگی کو گزارتے ہو، اس روئے زمین پر زندگی گزارتے ہو. پھر اس کے بعد تم پر موت طاری کی جائے گی، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا ایک عرصے کے بعد. پھر اس کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہوگا. تو یہاں پر جو قبر کا مرحلہ ہے اس کا بھی ذکر ہے. بعض حضرات قبر کی جو زندگی ہے، قبر کے جو عذاب ہیں اس کے منکر ہوتے ہیں، تو ان کو بھی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. دیکھیں مرنے کے بعد بھی ایک مرحلہ ہے. ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. دوبارہ زندہ کرنے کے بعد پھر ایک مرحلہ آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں تم کو پیش کیا جائے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. یعنی زندہ کرنے کے بعد تم کو
اس قبر کے مرحلے میں رکھا جائے گا، اس عالم برزخ کے مرحلے میں رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جب قیامت کا دن آئے گا تو اس دن پیش کیا جائے گا۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ بھی اس روئے زمین میں ہے، ساری چیزوں کو اللہ ہی نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، پھر استوا فرمایا الى السماء آسمان کی طرف، فسواهن اور ان کو ٹھیک 7 آسمان، فسواهن سبع سماوات تو ٹھیک 7 آسمان اللہ نے بنائے ہیں، وهو بكل شيء عليم اور وہ سب چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر استوا کا لفظ آیا، پھر آسمان کی طرف استوا فرمایا نے قصد فرمایا اور 7 آسمانوں کو برابر بنائے، وہ بكل شيء عليم اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت، ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، یہاں ایک مسئلہ آتا ہے، چونکہ عصر حاضر میں ایک بڑا فتنہ آیا ہے اور اس فتنے کا تعلق عقیدے سے ہے، تو ایک عقیدہ یہاں پر بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے، آپ عقیدۃ الطحاوی اٹھا کر دیکھیں، شرح عقائد النصفیہ اٹھا کر دیکھیں یا شرح فقہ اکبر، یہ عقیدے کی بنیادی کتابیں ہیں۔ ان عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ استوا علی العرش، عرش پر استوا فرمایا ہے، مفسرین نے اس کا ترجمہ آپ دیکھیں، یہاں پر سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے بریکٹ میں قصد لکھا ہے۔ قصد کہتے ہیں ارادہ، عرش کی طرف ارادہ کیا اور 7 آسمانوں کو برابر کیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے اور اس کا علم پھیلا ہوا ہے، وہ بكل شيء عليم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ عرش پر استوا فرمایا، عرش پر ہے اور اس کا علم پھیلا ہوا ہے، اس طرح کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر ہم کہیں کہ اللہ عرش پر ہے تو جگہ سے قید لگا دی ہم نے، اور اللہ جگہ سے پاک ہے۔ اور اگر ہم کہیں اللہ عرش پر ہے تو جسم بھی لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہر وہ چیز جو مخلوق ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کی ایک حیت ہے، اس کی ایک کیفیت ہے، اس کا ایک جسم ہے، وہ اس کی ایک حد ہے، یہاں سے شروع ہے تو یہاں پر ختم ہے، اور جس کی کوئی حد نہ ہو وہ اللہ رب العزت ہے۔ عرش خالق نہیں ہے، مخلوق ہے۔ عرش کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کب اس نے پیدا کیا، لیکن مخلوق ہے۔ ہم عرش کی عبادت نہیں کرتے، ہم عرش کو سجدہ نہیں کرتے، ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ رب العزت کو، کیونکہ وہ لامحدود ہے، وہ وقت کے اندر نہیں ہے، وہ وقت سے باہر ہے، بلکہ جس وقت وقت بھی نہ تھا اس وقت بھی اللہ موجود تھا، وقت بھی خود جو اللہ کی ایک تخلیق ہے۔ تو اس طرح اگر کہیں کہ اللہ عرش پر ہے تو پھر یہاں پر جسم اور قید لازم آ جاتی ہے، مکان ثابت ہو جاتا ہے جو کہ شرک ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات میں جو ہے کسی کو شریک کرنے کے برابر ہو جاتا ہے، یا اللہ کو محدود کرنے کے برابر ہو جاتا ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ اب اس کی دلیل میں آپ کو قرآن مجید ہی سے بیان کرتا ہوں۔ قرآن مجید ہی میں 28ویں پارے میں غالباً دوسرے صفحے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا 2-3 شخص ہوتے ہیں، ما يكون من نجوى 3، 3 ہوتے ہیں تو چوتھا ان کے ساتھ اللہ ہے، إلا هو رابعهم ولا 5، نہیں ہوتے ہیں 4، وہ نہیں ہوتے ہیں 5، إلا هو سادسهم، چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ ہوا لفظ آیا ہے،
یعنی ایک مجلس ہے، مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے 3 ہیں تو چوتھا اللہ ہے، 5 ہے تو چھٹا اللہ ہے، ہر جگہ موجود ہے اللہ کے وجود. تو یہاں پر بیان کیا گیا، دیکھیے ایک ہے اللہ کا وجود ہونا، ایک ہے اللہ کی صفت کا ہونا. تو لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ تو عرش پر ہے، اس کا علم پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ موجود ہے اس کا علم. تو علم ذات نہیں ہے، علم صفت ہے. ذات اللہ کی موجود ہر جگہ ہے ہم کہتے ہیں. بعض حضرات جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات تو عرش پر ہے، اس کا علم پھیلا ہوا ہے، اس کی صفت پھیلی ہوئی ہے. تو قرآن مجید معجزہ ہے. قرآن مجید ہر چھوٹے سے چھوٹے لفظ میں جامعیت رکھتا ہے. تو سب سے بڑا جو اعتراض ہے وہ یہیں پر آتا ہے کہ ہوا کا جو لفظ ہے وہ ذات کے لیے آتا ہے، صفت کے لیے نہیں آتا. ہوا کی جو ضمیر ہے ہی، انگلش میں اگر کہیں تو ہی صفت کے لیے نہیں آتی ہے، ہی کسی ذات کے لیے آتا ہے. کوئی شخص بیوٹیفل یعنی خوبصورت ہے، خوبصورت ہونا اس کی صفت ہے، تو ہم جو ہی کی جو ضمیر ہے خوبصورت کی طرف نہیں لوٹاتے، ذات کی طرف لوٹاتے ہیں. تو جو ہوا ہے وہ ذات کے لیے آتا ہے، صفت کے لیے نہیں آتا. اور قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا 3 ہے تو چوتھا وہ ہے. وہ سے مراد اس کا علم نہیں ہے بلکہ اس کی ذات ہے. تو اس طرح اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، عقیدہ ذہن نشین رکھنا چاہیے. اور اگر کوئی شخص اس طرح کے باتوں میں بحث و مباحثہ کرتا ہے تو ایسے شخص پر بھی جو ہے نا بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہے کہ متشابہات کے پیچھے پڑنا ہے. جو مشتبہ چیزیں ہیں متشابہات ہیں. سورہ آل عمران میں ہم پڑھیں گے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. وہی ہے جس نے آپ پر قرآن مجید کو نازل کیا، اس میں محکمات آیتیں بھی ہیں. محکم یعنی جس کا حکم صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے، صاف صاف واضح طور پر بیان کیا. اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات کو ادا کرو. جتنی بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں یہ ساری کی ساری محکمات ہیں، الا ماشاءاللہ چند آیتیں. اب وہ کون سی آیتیں ہیں؟ ان ام الکتاب. پھر اللہ نے فرمایا یہ اصل کتاب ہے، یہ کتاب کا مین سورس، مین مغز ہے. ان ام الکتاب اصل کتاب ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس میں چند آیتیں ایسی بھی ہے جو متشابہ آیتیں ہیں. اب متشابہ آیتوں میں بہت ساری آیتیں بیان کی گئی، جیسے الف لام میم حروف مقطعات ہیں. الف لام میم کے بارے میں ہم نے سماعت کیا. اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے. حامیم، یاسین، طٰہٰ، یہ سارے حروف متشابہات ہیں. اس طرح اور بھی آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. اللہ کو جسم سے پاک ہے. پھر خود اللہ نے قرآن میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر فرمایا. تو پھر ہم جو تصور کر رہے ہیں ہمارا ہاتھ ہے جس میں 5 انگلیاں ہیں، ہم حرکت کرنے پر یہ حرکت کرتا ہے، کیا اسی طرح اللہ کا ہاتھ ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک. نہیں، یہ آیتیں متشابہ ہے، اس میں پیچھے پڑنے کا حکم نہیں. اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں زنگ ہوتا ہے وہ لوگ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور علم میں ثابت قدم جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے. كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، ہر چیز اللہ کی جانب سے ہے، ہر چیز اللہ کی جانب سے، ہمارا اس پر ایمان ہے. تو یہ جو استوا علی العرش کا اتنا بڑا مسئلہ جو بنا کر لوگوں کو پوچھا جا رہا ہے، سروے کیا جا رہا ہے، بتاؤ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، کہاں ہے اللہ؟ اس طرح لوگوں کو پوچھ پکڑ پکڑ کر جو سروے کر رہے ہیں، یہ آیتیں متشابہات کے پیچھے پڑنا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ ان کے دلوں میں زنگ ہے جو ان کے پیچھے پڑتے ہیں. تو بہرحال آمنا بھی کل من عند ربنا، ہم اس پر ایمان لائے. ہماری عقل سمجھنے سے قاصر ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے، اسی لیے مثال کے ذریعے سمجھایا گیا. اتنی صلاحیت انسان کے دماغ میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو سمجھ
سکے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا، لیکن انسان ہے کہ جو ہے نا اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، ماورا چیزیں کیا ہے، ان ساری چیزوں کی تحقیق میں لگا ہوا ہے، جبکہ اس کی عقل قاصر ہے ان ساری چیزوں کو سمجھنے سے۔ بہرحال جو بتایا گیا اس پر ایمان رکھنا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کا علم بھی ہے، اس کی ذات بھی ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ وہ ایک مقام میں قید نہیں ہے، نہ عرش پر قید ہے، نہ روئے زمین پر قید ہے، نہ کسی ایک مقام پر قید ہے، بلکہ اس کی ذات بھی ہر جگہ موجود ہے، لطیف ہے، ہر جگہ موجود ہے، اس کا علم بھی ہر جگہ موجود ہے، پھیلا ہوا ہے۔ وَإِذْ یہاں پر دیکھیے دوسرا رکوع ختم ہوا، اب یہاں سے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اب یہ اس وقت کی بات کی جا رہی ہے جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے بیان کیا۔ وَإِذْ یاد کریں اس وقت جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں زمین میں، خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں، تو ان فرشتوں نے کہا قالوا تجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، اے اللہ کیا تو ایسے بندے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا، من یفسد فیها اس زمین میں جو فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء کہ وہ جو زمین میں خون کو پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا، ایسے شخص کو تو خلیفہ بنانا چاہتا ہے؟ فرشتوں نے کہا، اور پھر انہوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ نے فرشتوں کو نفس نہیں دیا، نفس کے بہکاوے میں آ کر گناہ ہوتے ہیں، جس کو نفس نہیں ہے، نفس سے پاک ہیں، وہ گناہوں میں ملوث نہیں ہوتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا، نافرمانی سے دور ہوتے ہیں، ہر وہ حکم بجا لاتے ہیں جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ تو فرشتے نورانی مخلوق ہے جن کو اللہ نے نفس نہیں دیا، انسان ہے جس کو اللہ نے نفس عطا کیا، اور اس نفس کے بہکاوے میں آ کر یہ گناہ کرتا ہے۔ لیکن فرشتے یہ مقدس ہیں، تو انہوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے میرے پروردگار ہم تیری تسبیح اور تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، زیادہ بیان کرتے ہیں، ونقدس لک، اور تیرے تقدس کو، تیری پاکی کو ہم زیادہ بیان کرتے ہیں۔ مطلب کیا تھا؟ ہم مستحق ہیں خلافت کے، کیونکہ ہم تیری تسبیح زیادہ بیان کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا ہم زیادہ بیان کرتے ہیں، تیرے تقدس کو ہم زیادہ بیان کرتے ہیں۔ انسان یہ زمین میں فساد پھیلائے گا، یہ زمین میں خون ریزی کرے گا، ایک دوسرے کا خون بہائے گا، فساد غارت گیری کر کر جو ہے نا یہ ایک دوسرے کا خون بہائے گا، اس سے زیادہ مستحق ہم ہیں خلافت کے۔ یہ فرشتوں کا دعویٰ تھا، اللہ نے بس ان کو یہ کہہ کر چپ کرا دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا بے شک میں زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یہ کہہ کر اللہ نے ان کو خاموش کر دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک کہا گیا زمین میں فساد پھیلائیں گے، ابھی آدم علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے، فرشتے پہلے ہی بتا رہے خون ریزی کریں گے ایک دوسرے کی، کیوں، کس بنا پر؟ تو مفسرین کرام خاص طور سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اس روئے زمین میں جنات ہوا کرتے تھے، جنات کا بسیرا تھا، اللہ نے ان کو بنایا، تو وہ لوگ کیا کیے، وہ لوگ فساد پھیلائے، ایک دوسرے کا خون بہانے لگے، ایک نمونہ ان کے سامنے تھا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں جاؤ، جا کر ان کو ویرانوں میں اور جزیروں میں قید کر دو، ان جنات کو ویرانوں میں اور جزیروں میں ان کو قید کر دیں۔ چنانچہ فرشتے آئے، آ کر ان کو قید کر دیا۔ سامنے ایک نمونہ تھا کہ جنات نے اس طرح کیا ہے، اگر تو ایک انسان کو بنائے گا تو وہ بھی اسی طرح کرے گا۔ ہم تیری تسبیح زیادہ بیان کرتے ہیں، ہم کو تو نے نفس عطا نہیں کیا جس کے بہکاوے میں آ کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت گیری کریں یا فساد پھیلائیں،
وہ جو چیز فساد پر آمادہ کرتی ہے وہ چیز کو تو نے ہمارے اندر نہیں رکھا. ہم تیری تقدس کو بھی زیادہ بیان کرتے, تیری پاکی کو بھی زیادہ بیان کرتے, تیری عبادت کرتے ہیں, لہذا خلافت کے مستحق ہم ہیں. یہ فرشتوں کا دعویٰ ہے. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, اے فرشتوں بے شک میں زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. وعلم آدم الاسماء كلها, حضرت آدم علیہ السلام کو سارے چیزوں کے نام سکھلا دیے. مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں ہر وہ چیز ابتدا سے لے کے اخیر تک قیامت تک جو بھی آنے والی, آج ہم ایک لیس کی پاکٹ لے کر اگر بتائیں کہ بتاؤ ایک 9 مولود بچے کو بتائیں جو بھی بات کرنا سیکھا ہے, بیٹا یہ کیا ہے, تو وہ بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا جب تک کہ اس کے پاس علم نہ ہو, جب تک کہ وہ اس چیز سے واقف نہ ہو وہ نہیں بتا سکتا. اللہ نے کلہ کا لفظ آیا اور کل میں ساری چیزیں آ گئی, تو ابتدا سے لے کے اخیر تک ساری چیزوں کے نام اللہ نے بتا دیے. حتیٰ کہ ریح جو ہوا نکلتی ہے اس کا نام بھی بتا دیا گیا, سوئی جو بال سے باریک ہوتی ہے اس کا نام بھی بتا دیا گیا. اب آپ قیاس کرتے کہ جدید آگے چل کر کوئی ایک ایسی چیز کوئی ایجاد کر دے جس کو راکٹ کا نام دے دے یا کوئی اور چیز کا نام دے دے, آج ہم اس سے متعارف ہو رہے ہیں, لیکن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری کائنات کی پیدائش سے پہلے ہی ان کو ساری چیزیں سکھا دی, تعارف کروا دیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, پھر ان سارے فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو رکھا, وہ ساری چیزیں رکھ دی گئی اور ان فرشتوں سے کہا گیا فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اے فرشتوں ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. کیا دعویٰ تھا ان کا؟ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم خلافت کے مستحق ہیں. یہ دعویٰ تھا فرشتوں کا. اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے اور تم نے دلیل دی تھی ہم نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم تیری تسبیح کو زیادہ بیان کرتے ہیں, تیرے تقدس کو زیادہ بیان کرتے ہیں, تیری حمد و ثنا زیادہ بیان کرتے ہیں, اسی لیے ہم مستحق خلافت تھے, یہ وجہ تھی اور دعویٰ تھا. تو یہ جو دعویٰ ہے اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو پھر ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, سبحانک پاک ہے تیری ذات, لا علم لنا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے, الا ما علمتنا مگر اسی کا علم ہے جو تو نے ہم کو عطا کیا. اب دیکھیں ساری چیزیں, ذرا بات غور کرنے کی تھی, ساری چیزیں, کیا فرشتے ایک آدھ چیز کا بھی نام نہیں جانتے تھے؟ ایک آدھ چیز اللہ نے جو پیدا کیا وہ مخلوق ہے. چند چیزیں فرشتوں کے سامنے بھی پیدا کی گئی, آدم علیہ السلام خود ان کے سامنے پیدا کیے گئے, ان کا نام اللہ نے آدم رکھا, یہ خود ان کے سامنے پیدا کیے گئے. اور دل ہے, قلب جس کو کہتے ہیں, ان کے سامنے بنایا گیا. مٹی ہے, مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ مٹی کہتے ہیں. کیا فرشتے یہ نام نہیں جانتے تھے؟ تھوڑے نام تو جانتے تھے نا, 1-2 نام تو جانتے تھے, لیکن انہوں نے اپنے علم کی نفی کر دی. کلیتاً نہیں جانتے مولا, وہی جانتے جو تو نے ہم کو سکھایا ہے. کلیتاً. اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان, جس طرح آپ نے دیکھیں بڑی باریک تشبیہ دے رہا ہوں, جس طرح فرشتے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, گناہوں سے پاک, تقدس تسبیح بیان کرنے والے صحابہ, حضور کے صحابہ بھی ویسے ہی. جب حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ ذرا بتاؤ ایو شہر ھذا, کہ یہ مہینہ کون سا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ حج کرنے کے لیے ذی الحجہ کے مہینے سے واقف نہیں, جانتے تھے. فرشتے جس طرح لا علم لنا کہا, صحابہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے ہیں, جانتے ہوئے بھی اپنے علم کی نفی کر دی. پھر حضور نے فرمایا ایو یوم ھذا, بتاؤ آج کون سا دن ہے؟
9 ذی الحجہ عرفات کے میدان میں انہوں نے گزارا، فرض ہے، ارکان حج میں سے ہے۔ مینا دوسرا دن ہوا، مینا تشریف لائے، 10 تاریخ ہے، قربانی دے رہے، یوم النحر عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ حضور نے فرمایا آج کون سا دن ہے؟ جانتے ہوئے بھی صحابہ نے کہہ دیا لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے۔ تو فرشتوں کی صفت ہے کہ اپنے علم کی نفی کرتے ہیں، یہ صفت صحابہ میں تھی، اپنے علم پر اکڑنا، ایک دو باتیں معلوم ہو گئی اس پر اترانے لگے، اکڑنے لگے، یہ نہ صحابہ کی فطرت ہے نہ تو یہ فرشتوں کی فطرت ہے، یہ محض ان جاہل لوگوں کی فطرت ہے جو جہنم میں جانے والے حضرات ہیں۔ بہرحال المختصر فرشتوں نے ساری چیزوں کی نفی کر دی، کہنے لگے ہم نہیں جانتے، مگر جو کچھ تو نے ہم کو عطا کیا وہی جانتے۔ انک انت علیم الحکیم، بے شک تو ہی جاننے والا ہے اور تو ہی حکمت والا ہے۔ کیا حکمت ہے ان کے پیدا کرنے کے پیچھے؟ وہ حکمت کو جاننے والا بھی تو ہی ہے اور ان ساری چیزوں کا علم رکھنے والا بھی تو ہی ہے۔ قال یا آدم، اللہ نے ارشاد فرمایا اے آدم علیہ السلام، انبئہم باسمائہم، ان فرشتوں کو ان کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام کو حکم دیا۔ فلما انبأہم باسمائہم، بس جب حضرت آدم علیہ السلام نے سارے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم، اللہ نے فرمایا کیا میں تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہیں؟ انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں آسمان اور زمین میں جو چیزیں پوشیدہ ہے، غیب ہیں، ان ساری چیزوں کو میں زیادہ جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں اس چیز کو بھی جانتا ہوں اے فرشتوں جس کا تم اظہار کرتے ہو، اور اس چیز کو بھی جانتا ہوں جو تم چھپا کر رکھتے ہو۔ کیا چھپا کر رکھے تھے فرشتے؟ یہ بات ان کے دل میں آئی تھی کہ ہم خلافت کے مستحق ہیں۔ انہوں نے کبھی زبان سے نہیں کہا، انہوں نے بس اتنا کہا ہم تیری تسبیح کو زیادہ بیان کرتے ہیں، ہم تیری تقدس کو زیادہ بیان کرتے ہیں، ہم کو خلافت عطا کر۔ فرشتوں نے نہیں کہا، تو جو ظاہر کیا انہوں نے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو اس وقت جب ہم نے کہا فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک عربی اسلوب کا ایک قاعدہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو حضرات عربی زبان سے واقفیت رکھتے ہیں۔ الا کا جو لفظ آتا ہے مستثنا کہتے ہیں اس کو، ایگزمپشن انگلش میں، یعنی کسی قوم کا ذکر ہو رہا ہے اور اس میں سے کسی کو ہٹا دیا جائے، ایکسپٹ کر دیا جائے، علیحدہ کر دیا جائے، تو اس کو ایگزمپشن کہتے ہیں۔ تو اس کی دو قسمیں، ایک ہے مستثنا منہ، ایک ہے مستثنا لغیرہ۔ ایک یعنی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ کے بعد اس کا تعلق انہی لوگوں میں سے ہوتا ہے، یا پھر اس کا تعلق ان لوگوں میں سے نہیں بلکہ غیر میں سے ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کی دو مثالیں دوں گا سمجھنے کے لیے۔ ایک ان کا تعلق اسی میں سے ہے، ایک ان کا تعلق غیر میں سے ہے۔ اس کی مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے جو عام بنیادی طور پر جو کتابوں میں دی جاتی ہے وہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ جاء القوم الا کلب، قوم آئی مگر کتا نہیں آیا، تو کتے کا تعلق قوم میں سے نہیں، تو اس کو کہتے ہیں مستثنا لغیرہ، غیر، یعنی اس کا تعلق ما قبل سے نہیں ہے۔ اب آپ اس کے اگینسٹ اپوزٹ ایک مثال، جاء القوم الا زید، قوم آئی مگر زید نہیں آیا، تو زید کا تعلق قوم سے ہے، یقیناً قوم سے۔ ایک ہے مستثنا منہ، ایک ہے مستثنا لغیرہ، اسی سے ہے تعلق اس کا یا اس سے نہیں ہے۔
اب آپ اس کی کئی مثالیں اپنی زندگی میں ہم پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کا تعلق ان میں سے ہے، ان معبودوں میں سے ہے نہیں. وہ کدھر، وہ ساری مخلوق ہیں جن کا جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہمارا معبود ہے، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ الوہ یعنی الہ معبود ہونے میں اس کا ان کا شمار نہیں ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں. تو اللہ کے ذریعے ہم نے ایگزیکٹ کر دیا جس کو اللہ کو، تو اللہ کا تعلق ما قبل سے نہیں ہے. یہ ایک بات ہے. اسی طریقے سے سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں پر جو کہا گیا فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتے سجدہ کیے مگر ابلیس نہیں کیا. تو ابلیس کا تعلق کس سے ہے آپ ذرا بتائیں. فرشتوں میں سے تھا ابلیس؟ نہیں، اس کا تعلق فرشتوں سے نہیں تھا، یہ مستثنا لغیری ہی ہے. فرشتوں سے اس کا تعلق نہیں تھا. اب بعض حضرات کہتے ہیں کہ فرشتوں کا استاد تھا، معلم الملکوت تھا، فرشتوں کو علم سکھایا کرتا تھا. فرشتے نورانی مخلوق، اس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، آگ سے. فرشتے نور سے پیدا ہوئے، تو اس کا تعلق ان میں سے نہیں تھا. ہاں جنت میں رہتا تھا، یہ پکی بات ہے. اس کا اندر آنا جانا الاؤ تھا جنت کے اندر، یہ پکی بات ہے. تو اس نے انکار کر دیا، کہا ابا، انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر کرنے لگا. اب یہ جو تکبر کی کیفیت ہے دوسرے پاروں میں بیان کی گئی، 8واں پارہ وغیرہ وغیرہ اس میں بیان کی گئی کس طرح تکبر کیا. اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. قرآن ہی کی آیت ہے، یفسر بعض الآیات لبعض. قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر بیان کرتی ہیں. قرآن کی تفسیر، تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے. تو ابلیس نے کہا، کیا کہا اس نے، یہاں تفصیلات تو نہیں ہے لیکن 8ویں پارے میں اس کی تفصیل موجود ہے. اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں ان سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے بنایا. آگ بلند ہوتی ہے، مٹی نیچے پست رہتی ہے. آگ لطیف ہے، جسم کثیف ہے، اسی لیے میں ان سے بہتر ہوں، میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا. وہ کہنے لگا. اب ذرا یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، یہاں پر بھی ہم خصلت کو غور کرتے ہیں. ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، یہ بھی آپ یاد رکھیں، عزازیل بطور دل. ابلیس کا اصل نام عزازیل. ابلیس نے جب کہا کہ تو نے ان کو مٹی سے بنایا، مجھ کو آگ سے بنایا، غلط ہے کیا؟ غلط ہے نہیں. اللہ نے خود فرمایا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، بے شک میں 14 بار اٹھا کر کہ اللہ نے فرمایا بے شک میں ایک بشر بنانے والا ہوں جو مٹی سے گوندا ہوا، مٹی اور پانی سے جو گوندا ہوا ہوتا ہے اس سے جو ہے نا میں ایک بشر بنانے والا ہوں. بنانے سے پہلے اللہ نے فرمایا، اور کس سے بنانے والا ہوں وہ بھی اللہ نے بیان فرمایا. جب ابلیس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، دو باتیں اس نے کی، میں ان سے بہتر ہوں، وجہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا، غلط ہے نہیں، آگ سے ہی بنایا. اور ان کو مٹی سے بنایا، غلط ہے نہیں، یقیناً مٹی ہی سے بنایا. پہلی بات اس نے کہی میں ان سے بہتر ہوں، تو ذرا بتائیں آگ مٹی سے بہتر نہیں ہے؟ آگ لطیف ہے، یہ کثیف ہے. آگ اس طرح آر پار ہو جاتی ہے، لطیف کا مطلب آپ ہاتھ آگے بڑھائیں آر پار ہو جاتی ہے. جسم ہے اس کو آگے بڑھائیں اٹک جاتا ہے آپ کا ہاتھ، آگے نہیں بڑھتا. تو لطیف ہے، یہ کثیف ہے، بہتر نہیں ہے؟ یقیناً بہتر ہے. غلط کہا اس نے نہیں. پھر بھی اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، میری لعنت تجھ پر قیامت کے دن تک ہے. کیا وجہ ہے؟ جو بھی کہا اس نے صحیح کہا، جو بھی دلیل دی صحیح دلیل دی، درست دلیل دی.
اس کے باوجود بھی اللہ نے اس کو جہنمی قرار دیا، اپنی لعنت اس پر مسلط کر دی قیامت کے دن تک، اور کہا کہ شیطان کا کھلم کھلا دشمن ہے. یہ ساری وعیدیں اس پر نازل ہوئی، جبکہ اس نے کوئی غلط بات نہیں کہی، جو بھی کہا درست کہا، لیکن نتیجہ غلط نکلا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو بشر کہا ان کی شان بڑھاتے ہوئے، انی خالق بشرا، میں بشر کو بنانے والا ہوں. اللہ نے کہا تو نبی کی شان بڑھاتے ہوئے کہا. اور ابلیس نے جب بشر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا لم اکن لاسجد لبشر، میں ایک بشر کو سجدہ نہیں کروں گا، جب اس نے بشر کہا تو نبی کی شان گھٹاتے ہوئے کہا. تو پتہ چلا آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن نبی کی شان گھٹ رہی ہے، تب بھی آپ جہنمی ہوں گے. معاملہ یہاں پر ادب کا اور بے ادبی کا ہے. جس کے پاس ادب ہے وہ کامیاب ہے، اور جس کے پاس بے ادبی ہے اس کے ساتھ ساتھ علم کا ذخیرہ رکھ لیں، دلائل کا انبار رکھ لیں، ذخیرہ رکھ لیں، بے ادبی ہے ساتھ میں، نتیجہ جہنم ہی ہوگا. فرشتوں کی صفت کیا تھی؟ جیسے ہی حکم ملا اسجدوا لآدم، فوراً کتاب کرتے ہوئے یہ نہیں کہا مولا ہم تو نور والی مخلوق ہے، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ تو مٹی سے بنائے گئے ہیں. فرشتوں نے نہیں کہا، بس انہوں نے دیکھا اللہ کا حکم ہے، فوراً سجدہ کیا. ابلیس سے پوچھا گیا تو حجت کرنے لگا. اب یہاں پر بہت ساری باتیں ہیں. حجت کرنا، اکڑنا، یہ شیطان کا کردار ہے. حجت کرنا، اکڑنا، بڑوں سے حجت کرنا، اکڑنا، یہ شیطان کا کردار ہے. اور بڑوں کی بات جو ہی کہے مان لینا، یہ فرشتوں کی صفت ہے، فرشتوں کی خصلت ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. قرآن ہم کو یہ ساری چیزیں مثالوں کے ذریعے بتا رہا ہے. اہل عقل کے لیے یہ چیزیں کافی ہے کہ اس پر غور و فکر کرے تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائے. وقلنا، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں. اب یہاں پر حوا علیہ السلام کا نام نہیں آیا دیکھیے، لیکن وزوجک، آپ کی بیوی کہا گیا. اور ان کی تخلیق کے بارے میں بھی یہاں پر کوئی تفصیل نہیں ہے، لیکن تفاصیل میں بیان کیا گیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، بائیں پسلی سے. اب یہ قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ہر شخص کی بیوی اسی کی بائیں پسلی سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اسی کے جسم کا ایک حصہ ہوتی ہے. اسی لیے اس کو کہتے ہیں شریک حیات، حیات کی شریک، آپ کے ساتھ شریک ہے ان کی زندگی میں. اس طرح وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت میں داخل ہو جاؤ اور اس جنت سے کھاؤ پیو جیسے چاہے ویسے، جہاں چاہے وہاں جو چاہے وہ پھل کھاؤ اور پیو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا. ایک متعین درخت کی طرف اللہ نے کہا کہ اس درخت کے قریب مت جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر جاؤ گے تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو شیطان نے ان سے ان کو لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا. یعنی شیطان نے ان کے درمیان ان کو ورغلا ڈالا. ازلہم الشیطان، بھٹکایا، ورغلا ڈالا. فاخرجہما، اور ان دونوں کو اس جنت سے نکال دیا، جہاں وہ تھے وہاں سے ان کو نکال دیا. اور ہم نے کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اترو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن کی طرح. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے
زمین میں ٹھہرنا ایک ٹھکانہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک زمین میں رکنا مقرر کر دیا گیا ہے. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل میں اللہ نے چند کلمات ڈالے, انہوں نے توبہ کی. فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم, بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. مفسرین کرام نے بیان فرمایا وہ کلمات کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ڈالے. وہ کلمات کیا ہے؟ حدیث پاک میں آیا, رو رو کر, انتہائی رو رو کر حضرت آدم علیہ السلام دعائیں مانگ رہے, دعائیں مانگ رہے, دعائیں مانگ رہے, اللہ کے حضور استغفار کر رہے ہیں. جو لغزش ہوئی اسی لغزش کے تحت آج یہ ساری دنیا بسی ہے. ظاہری طور پر ایک لغزش نظر آ رہی ہے لیکن باطنی طور پر اللہ کا ایک منشا تھا, اور آپ کا زمین پر اترے جانا محض ایک بہانہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جلوہ گری زمین میں ہونی تھی. بہت سارے پیچھے اسرار و رموز کی باتیں ہیں. ہم جب بھی یہ انبیاء کرام کے ساتھ گناہ کا لفظ استعمال نہیں کریں گے, بے ادبی ہو جائے گی. لغزش کہیں گے, یہ ادب کا دائرہ ہے. ہم نے قاعدہ سمجھ لیا کہ نبی کی شان میں بے ادبی ہو گئی, وہیں پر ہمارا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا. ہم وہیں پر جو ہے نا نیست و نابود جہنمی ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون, تم کو احساس ملنے کے بعد تمہارے سارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے. ادب کو ملحوظ رکھنا ہے, چاہے آپ قرآن پڑھیں چاہے آپ حدیث پاک پڑھیں, ادب کو ملحوظ رکھنا ہے. پہلا قاعدہ, جہاں آپ کی عقل کہہ رہی ہے یہ بے ادبی ہے, یہ ہم باؤنڈری کراس کر رہے ہیں, رک جائیں, کراس نہ کریں. اسی لیے نبی گناہگار ہوں گے, ہم اس طرح ہرگز نہیں کہیں گے. ہم کہیں گے انبیاء کرام سے لغزشیں ہوئی ہے, اس لغزش کے پیچھے بھی اللہ نے کئی حکمتیں رکھی ہے, اور اللہ نے ان کو وہ جو مقام و مرتبہ عطا کیا, کوئی بندہ کتنی بھی عبادت ہی کیوں نہ کر لے کبھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا, نبوت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. بہرحال چند کلمات کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ڈالے, تو اس کے بارے میں حدیث پاک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وسیلہ لے کر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی, انی اسألک باسم محمد, میں نام محمد کے ذریعے دعا مانگتا ہوں وسیلے سے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم کو اس نام کے بارے میں کیسے معلوم؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بیان فرمایا جب تو نے مجھ کو پیدا کیا اور میرے اندر روح پھونکی, تو میں نے جب آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو عرش کے پینتی پر عرش کی پینتی پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تیرے نام کے ساتھ ایک نام جڑا ہوا ہے, اللہ کے نام کے ساتھ ایک نام جڑا ہوا ہے, تو پھر وہ معمولی نام نہیں ہوگا. خالق کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو کوئی معمولی نام نہیں ہوگا. لہذا میں اس نام کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں. تو اللہ نے دعا قبول فرمائی اور فرمایا ہے آدم اسی شخص کی وجہ سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے, اسی شخص کی وجہ سے تم کو ہم نے پیدا کیا ہے, اگر وہ نہ ہوتے تو ہم تم کو بھی پیدا نہ کرتے. حدیث پاک کے الفاظ کا مفہوم. چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور ہم نے کہا کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ, پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم, بس اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا, ولا هم يحزنون, اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اور جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا وہ اصحاب نار یعنی جہنمیوں میں سے ہوں گے. هم فیها خالدون, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہاں تک تیسرا رکوع مکمل ہو چکا ہے. چوتھا رکوع یہاں سے, یعنی 4 رکوع یہاں پر مکمل ہو چکے ہیں, 5واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے.
یہاں تک ہم روک دیں کہ انشاءاللہ یہاں سے آئندہ نشست میں ہم تفسیر پڑھیں گے، لیکن دو باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 4 رکوعوں میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں، ایک جنت کا ذکر بھی آیا ہے اور جہنم کا ذکر بھی آیا ہے۔ تو پہلے پارے ہی میں جنتیوں کے لیے بشارت بھی دی گئی ہے اور جہنم کے لیے جو ہے نا عذاب کی، ان کے لیے خوشخبری دی گئی۔ جنتیوں کے بارے میں کہا گیا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنتیں ہیں یعنی باغات ہیں اور اس میں سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جو کچھ بھی ان کو رزق پیش کیا گیا، رزق کے بارے میں بتایا گیا، ازواج مطہرات بتایا گیا، اخیر میں کہا گیا آیت کے اختتام پر وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ایک بات پہلے پارے کی پکی ہوگی۔ دوسری بات یہاں پر وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا یہ جہنمی حضرات ہیں۔ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ قرآن کے پہلے حصے ہی میں اللہ نے بیان کر دیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ بالآخر وہ جنت جہنم کے جو داروغہ ہیں ان کو پکاریں گے، مالک کو، جہنم کی آگ کی تپش کو برداشت نہیں کر سکیں گے، پکارتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے۔ تفسیر میں آیا ہے 70,000 سال بعد ان کی پکار کو سنیں گے مالک، اور سنتے ہی جواب دیں گے نہیں۔ 70,000 سال کے بعد جواب دیں گے، کیا کہیں گے؟ تمہارے لیے یہی ٹھکانہ ہے، تم یہاں پر ہمیشہ رہو گے، جہنمی جہنم میں، آگ میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔ وہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ دنیا کی زندگی پھر بھی ختم ہو جائے گی، 40 سالہ، 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ، وہاں پر موت نہیں ہے۔ موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا۔ جنتی دل میں غم رکھتے ہوئے آئیں گے، جہنمی خوش ہوتے ہوئے آئیں گے دیکھنے کے لیے، امید کی کرن جہنمی لے کر آئیں گے۔ جنتی حضرات دل میں ایک افسوس ہو کہ اتنی اچھی جگہ سے ہم کو نکال نہ دیا جائے، اور جہنمیوں کے اندر ایک امید ہوگی کہ اب ہمارے نکلنے کا سمے آ گیا ہوگا، ہو سکتا ہے ہم اب نکل جائیں گے، امید کے ساتھ آئیں گے۔ دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، کہا جائے گا یہ کیا ہے، تو کہیں گے یہ موت ہے۔ موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اب موت کو بھی موت آ گئی۔ جنتی لہذا جنت میں ہمیشہ رہیں، جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں، یہ معاملہ نہیں۔ تو جنتی ہونے کے لیے جو واحد ذریعہ ایک یہ جنت کی کنجی جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جنت کی کنجی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ مسلمان ہونا یہ کنجی ہے جنت کی۔ اسلام بہت بڑی نعمت ہے، غلطی سے بھی اس نعمت میں ہم کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی زبان سے کوئی لفظش ہو جاتی ہے، کوئی ایسے الفاظ ہم کہہ بیٹھتے ہیں جو کفر کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے بچنا ہے اور ہمیشہ یہ دعا کرنا ہے
زندگی بھر ایمان پر رہے. اب آپ کو حدیث آپ پڑھیں گے، جب حدیث پاک میں خود بیان کیا گیا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک شخص زندگی بھر جنت کے کام کرتے رہتا ہے، کام کرتے رہتا ہے، جنتیوں کے کام، نیک کام کرتے رہتا ہے، کرتے رہتا ہے، آخری وقت آتا ہے جہنمی کام کرتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے. اور ایک شخص ایسا ہوتا ہے زندگی بھر جہنمی کام کرتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، آخری وقت اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، وہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاتا ہے. تو انما الاعمال بالنیات، یہ ہم نے سنا، مشہور حدیث نہیں ہے. اب آپ کو ایک اور حدیث بتاتا ہوں، انما الاعمال بالخواتیم. حضور نے فرمایا اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو آپ کے اعمال قبول ہیں، آپ کا خاتمہ کفر پر ہوا تو اعمال قبول نہیں ہے. ایک نام نہیں ہوگا، ایک بڑا ایک لیڈر مر گیا تھا، اس نے بہت اچھے اچھے کام کیے تھے، لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، یہ تو جنتی ہے، وہ تو جنتی ہے. اچھے کام اس نے دنیا میں مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا، سارے قوم کو فائدہ پہنچایا، لیکن خاتمہ اس کا ایمان پر ہوا یا نہیں ہوا اس پر دار و مدار ہے. چاہے وہ دنیا میں کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کر لے، خاتمہ معنی رکھتا ہے. مرنے سے پہلے اسلام پر خاتمہ ہوا ہے تو جنتی ہے، نہیں ہوا ہے تو پھر جہنمی ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ.